نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، کہ ہماری زندگی تبھی کامیاب ہوگا جب ہم اپنے زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو لے کے آئیں گے۔ بغیر سنت کی اتباع پہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں سینکڑوں طریقہ ہے، سینکڑوں راستہ ہے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ہی طریقہ کو سینکشن کیا، پسند فرمائے، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کے ارشادات ہے، آپ کے عدل اخلاق۔ اب ہم آج جو ہے اپنی دل کے راز اور اصلاح نفس کی محنت میں یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم تھوڑے موٹے سنتوں کو ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں استعمال کریں۔ سنتیں بہت ہے اور معلوم بھی بہت ہے، لیکن عمل میں نہیں آ پاتا، کیونکہ انسان کیا ہے کہ ایٹ اے ٹائم یہ تین چیزوں کو یاد رکھ سکتا ہے۔ اس لیے میں نے تین چیز بتا رہا ہوں کہ نماز میں مثال کے طور سے کہ نماز کی 3 سنتیں یہ اتباع کیا جائے کہ جب ہم نماز پڑھیں کہ ہم یہ محسوس کریں کہ صفات احسان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہ تو اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، یہ میں اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہوں، اس کیفیت کے۔ اور اللہ رب العزت میری گناہ کو، دوسری بات میری گناہ کو معاف فرما رہا ہے اس نماز کے ذریعے سے۔ جو چھوٹی موٹی گناہ زندگی ہے، جو دل کے اوپر تو گناہ کی اثر آتی ہے نا، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، دل کے اوپر گناہ کے دھبا لگ جاتا ہے۔ تو چھوٹی موٹی جتنا گناہ ہے اللہ رب العزت نماز کے ذریعے سے معاف فرماتے ہیں۔ ایسے تو کبیرہ گناہ توبہ استغفار سے معاف ہوتا ہے، لیکن اللہ چاہے تو کسی کو بھی معاف کر دے۔ اور جو ہے ہم جب سجود میں ہوتے ہیں، سجدہ میں ہوتے ہیں، تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ یہ ہماری یہ 3 سنتیں ہیں، اس کو ہم نماز میں اتباع کریں۔ اور دوسری چیز ہے کہ جیسے کھانا کھانے کی سنتیں، تو کھانا کھانے کی سنتیں جو ہے ہم 3 سنتیں کھانے کے ٹائم میں یاد رکھیں۔ ایسے تو ادب کے ساتھ اور تہذیب کے ساتھ کھانا کھائے، اور 3 سنتوں کو ضرور یاد رکھیں کھانے کے ٹائم میں، اس کو اتباع کریں۔ ایک تو کہ انسانوں کے لیے چند لقمہ ہی کافی ہے جس سے اس کو کمر سیدھا ہو سکے، کیونکہ آپ زیادہ کھانے کا بیماری تو پھیلائی ہوا ہے، اللہ ہم سب کے حفاظت فرمائے۔ دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کو کسی برتن کو بھرنا اتنی ناپسند ہے جتنا کہ پیٹ کے برتن، کہ بہت زیادہ کھا لیتے، اس کے نقصانات بہت ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ زیادہ کھانا کھانے سے کیا ہوتا ہے۔ زیادہ کھانا کھانے سے سستی کائلی ہوگا اور وہ کوئی کام کرنا نہیں چاہے گا، غفلت میں رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ کھانا کھانے سے وزن بڑھے گا، دنیا بھر کی بیماری پھیلے گی، شوگر کی، بی پی کی، دنیا بھر کی بیماری جو ہے ایکسس فوڈ سے آتی ہے، لیکن ہم جانتا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلی میں کھانا کھاتے، 3 انگلی میں کتنا آتے ہیں، کتنی کم چیزیں وہ اس کے اندر ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جتنی مصنوعی سنتیں ہیں، مثلا ہاتھ دھونے کا سنت ہے، اور دسترخوان بچھانے کا سنت ہے، اپنے سامنے کھانا کھانا، موٹی سنتیں ہیں جو میکسیمم جسے اتباع کریں۔ بہرحال یہ 3 سنتیں دھیان میں رکھ کے کھانا کھائیں۔ اچھا، اب ایک بات اور، سونے کا جو طریقہ ہے کہ سونے کا کیا ہے کہ ہم سنت پہ لیٹیں، کہ دائنا کروٹ پر، کہ ہمارا دائنا ہاتھ جو ہے وہ اپنا چہرے پر ہو، اور بایاں اور بدن میں تھوڑا سے کرو ہو، اور بایاں ہاتھ لیفٹ ران کے کمر کے اوپر بایاں ہاتھ رکھیں، اور جو ہے یہ سنت ہے۔ اور جو ہے مصنوعی دعائیں کو پڑھیں، جو علامہ بسم کام ہوتا آئیے، اور جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس کو بھی اتباع کریں، کہ بھئی الحمد پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، اور جو ہے وہ 4 کل پڑھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کل فلق کل ناس سے پڑھیں، بھی سنتیں ہیں، تو بہرحال وہ اتباع کریں۔
اور خاموش ہو کے لیٹ جائے، جب تک نیند نہ آئے درود شریف پڑھتے رہے، استغفار پڑھتے رہے۔ تو 3 سنتیں ہو گئی، اس پہ جو ہے سونے کا ہو گئے، اور اس پہ انشاءاللہ سارا رات جب تک سوئیں گے ثواب ملتے رہے گی۔ اب ایسے تو آیت الکرسی پڑھنے سے بہت ساری چیزوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، یہ ہو گئی۔ تو اور دوسری بات کرنے کا سنت، اس میں بھی 3 سنت اتباع کیا جائے کہ بھائی بات زیادہ لمبی نہ ہو، چھوٹی میں بات ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حدیث کتنا چھوٹی ہے، اور جب بات بالکل صاف ستھرا کلیئر کر کے کہے بات، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو 3 بات فرمایا کرتے تھے، اور دھیرے بات کرے جی، جس سے بالکل کلیئر ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اکثر اوقات چپ رہے۔ زبان جب بات کرنے لگتا ہے تو غیبت کرنا، برائی کرنا، دنیا بھر کی بات ہوتی ہے، دل دماغ میں بوجھ بھی چڑھتا ہے، اس لیے خاموشی اختیار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے کہ خاموش رہنا۔ آج سب لوگ بولے جا رہے ہاں جی ہاں، تو اس لیے کہ زبان کو اکثر چپ رہے، جس سے ہم غیبت سے، برائی سے اور بحث سے بچتے رہے۔ تو یہ 3 سنتیں کی بات کرنا پڑ رہا ہے۔ اور جب خالی وقت کی 3 سنتیں ہیں کہ بھائی جب خالی وقت ہو تو قرآن پڑھو، اللہ کے ذکر کرو، حدیث کی کتابیں پڑھو، کیونکہ قرآن حدیث کو تو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے، تو خالی وقت میں پڑھیں۔ اور جو ہے جو اپنا ضرورت پہ وقت دے، جو روزمرہ کی ضرورت ہے زندگی کی، بھائی ناخن کٹنا، بال کاٹنا، اور جو ہے مختلف ضرورتیں ہیں جی، تھوڑا سے واکنگ بھی کر لے، اور جو ہے اپنے کام اپنے خود کر لے۔ تو یہ ضرورت ہے کہ اپنے دھیان رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں جب رہتے تو کچھ وقت اپنے ضرورت کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم خدمت کریں، لوگوں کی، گھر والوں کی خدمت کریں، ماں بہن کی خدمت کریں، بھائی بہن کی خدمت کریں، جتنا ہو سکے خدمت کریں۔ تو یہ موٹی سنتیں اگر ہم اتباع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اللہ رب العزت سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جو ہے جو ہماری محنت ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ بھائی گھر میں تعلیم کریں، 10 منٹ کی تعلیم کریں، اور جو ہے 6 نمبر کے مذاکرہ میں سے کسی بزرگ کے یوٹیوب سے اچھی بیانیں ہیں، جو آپ کو پسند تو بیان سنیں۔ اور ہمارا ویب سائٹ میں بھی کچھ بیان ہم نے اپلوڈ کی، بڑا خاص بیان ہے کہ دارالقلوب.com میں ویڈیوز میں کچھ بیانات ہیں، وہ بیانات سنیں۔ اور جو ہے اپنا جو دل کے راز اور اصلاح نفس کی جو محنت ہے ان بھی تھوڑے سے وقت گزاریں۔ تو انشاءاللہ ایسے کریں گے تو ہماری زندگی بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا۔ اللہ مجھے کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔